حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جب خلیفہ نامزد ہوئے تو سب سے پہلے انہوں نے مسلمہ کذاب کے خلاف اعلان جنگ کیا، پھر دوسرا منکرین زکوٰۃ کے ساتھ اعلان جنگ کیا۔ یہ دو بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے۔ مسلمہ کذاب خود حضور کے زمانے میں آیا تھا، بلکہ مدینہ کے اندر نہیں آیا، مدینہ کے باہر رک گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا، حضور خود اس سے ملنے کے لیے گئے، گفتگو فرمائی۔ اور تو مسلمہ کذاب نے کہا کہ اگر آپ اپنے بعد مجھے اپنا خلیفہ اور اپنا جانشین مقرر کرتے ہیں تو میں جو ہے آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہوں۔ تو حضور نے ایک لکڑی کا ٹکڑا اٹھا کے کہا کہ میں اس کی بھی تمہارے کو ضمانت نہیں دیتا، چاہے جائے کہ میں تمہارے کو اپنے بات خلیفہ مقرر کروں۔ تو پھر حضور کھڑے ہو کے چلے گئے، حضرت ثابت رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تو حضور نے فرمایا اس سے تم بات کر لو، گفتگو کر لو۔ تو یہ مسلمہ کذاب کے خلاف اعلان جنگ کیا، اور اس کے بعد جو منکرین زکوٰۃ کے ساتھ بھی اعلان جنگ کیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو حضور کے زمانے میں ایک لکڑی بھی زکوٰۃ دیتا تھا، اگر آج وہ زکوٰۃ دینے سے انکار کرے گا تو میں ابو بکر اس کے ساتھ جو اعلان جنگ کرتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم ان کے ساتھ کیسے جہاد کر سکتے ہو، وہ تو مسلمان ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، جو بھی زکوٰۃ کا منکر ہوگا، فرضیت کا انکار کرے گا، میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کر دوں۔ جس طرح نماز فرض ہے، اسی طرح زکوٰۃ بھی بعینی فرض ہے۔ وہ لوگ کہتے تھے کہ ہم حضور کے زمانے میں زکوٰۃ دیتے تھے لیکن ہم تم کو زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرا بھی شرح صدر ہو گیا، میرا بھی دل کھل گیا، مجھے بھی بات سمجھ میں آ گئی۔ تو دیکھیے یہاں یہ بات سمجھ میں آتی ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی گفتگو سے کہ ایک بندہ صرف کلمہ پڑھ لینے سے مسلمان نہیں ہوتا، بلکہ تمام اراکین کو ماننا بھی ضروری ہے، تمام رکن کو ماننا بھی ضروری ہے۔ اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا، زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، یعنی زکوٰۃ کے فرضیت کے وہ منکر ہو رہے تھے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ان کے ساتھ اعلان جنگ کیا۔ تو یہاں پر پتہ لگا کہ کوئی ایک بھی رکن سے کوئی بندہ اگر انکار کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ کلمہ پڑھنے کے ساتھ نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان تمام چیزوں کی فرضیت کا ماننا ضروری ہے۔ کسی ایک کا بھی فرضیت کا انکار کرے گا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اس گفتگو سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی تفصیلی گفتگو بخاری شریف میں موجود ہے، آپ جا کے تفصیلی گفتگو دیکھ سکتے ہیں۔ وہاں پر انہوں نے فرمایا جو بھی زکوٰۃ کا ایک لکڑی کا ٹکڑا دینے سے انکار کرے گا، میں صدیق اکبر اس کے ساتھ جو ہے اعلان جنگ کرتا ہوں، میں ابو بکر اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھی بات سمجھ میں آ گئی۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہیں اے عمر، تم تو جاہلیت کے زمانے میں بہت جبار تھے، انت جبار فی الجاہلیہ، تم جاہلیت کے زمانے میں بہت زیادہ جو ہے طاقتور تھے، بہت زیادہ بہادر تھے۔ آج تو مسلمان ہو گئے، کیوں بزدل ہو رہے ہو، بزدلی کا سامنا کر رہے ہو؟ حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بزدل نہیں تھے، لیکن ان کو صرف جھنجھوڑنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ میں ابو بکر، میں خود اکیلے تنہا اعلان جنگ کرتا ہوں، میں تنہا ان کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں اور جنگ کروں گا، ان کے ساتھ میں جہاد کروں گا۔ جو منکرین زکوٰۃ ہوگا میں کسی کو بھی نہیں چھوڑوں گا، جس نے حضور کے زمانے میں زکوٰۃ دیا آج بھی اس کو زکوٰۃ دینا پڑے گا، اگر نہیں دے گا تو میں ابو بکر اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔